الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے اور بلکہ تم ہاتھ سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 22واں سورہ یاسین کی آیات مبارکہ 14 سے لے کر 21 تک تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 22 سپارے کی تکمیل ہو گئی ہے اور اب آئندہ درس ہمارا 23 سے 23 سپارے سے ہوگا، 23ویں سپارے سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت بخشی کہ ہم نے آج 22 سپارے مکمل کر لیے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی تھی کہ ہم اس بستی میں کئی رسول بھیجے تھے، اب اسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ انا ارسلنا علیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، کہ ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، یعنی اس بستی میں ہم نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، ان کی مخالفت کی۔ پھر فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کی تیسرے رسول سے مدد کی اور فقال انہوں نے کہا انا بشک ہم الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے خود نہیں آئے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب سونپا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مشن دیا ہے کہ ہم تم لوگوں کو
اللہ کی توحید کا درس دیں، ہم تم لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، ہم تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے بلکہ جو اللہ کی طرف سے ہم کو حکم آ رہا ہے ہم اس حکم کو تمہیں کنوے کر رہے ہیں، تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس بستی والوں نے مخالفت کی۔ یعنی یہ 3 رسول کون تھے؟ یہ بستی کون سی بستی تھی؟ اب اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ بستی کا نام کیا تھا، یا اس صورت میں ان انبیاء کا نام بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ 3 رسول بھیجے گئے۔ مفسرین نے اب ان کے مختلف نام لیے ہیں لیکن نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ مستند ذریعہ قرآن مجید میں اب جیسے بنی اسرائیل میں واضح طور پر ہے کہ فرعون کے لیے، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا گیا، اس طرح نوح علیہ السلام کا ذکر ہے واضح طور پر، لیکن یہاں واضح طور پر نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور اس میں رسول کون سے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے، ان کے ماننے والے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے، اور اس بستی کا نام انطاکیہ تھا، یہ ترکی کے علاقے میں ادھر ہی ہے۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بستی جو تھی بڑی آباد تھی، وہاں کے لوگ خوشحال تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، کفر اور شرک میں ملوث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 3 رسولوں کو بھیجا جیسا کہ ادھر ذکر ہوا ہے، اور ان بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ ان بستی والوں نے عذر کون سا پیش کیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی، ہر نبی کو یہی اپنی قوم کے لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ تم تو معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے یہ مخالفت میں یہ بات، پھر ان انبیاء نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ رحمان ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہمارا پروردگار جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہمیں وہ جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تم جو ہم پر یہ اعتراض کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ تم معمولی آدمی ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ہمارا رب تو خوب جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو اسی ہستی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہماری جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور ہمارے ذمہ جو کہا گیا وہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہم نے آپ کو دعوت حق کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے آپ کو جو دعوت دینی حق کی دینی ہے، ہم نے تمہیں توحید کی دعوت دینی ہے، تم مشرکانہ پن چھوڑ دو، تم ظلم کرنا چھوڑ دو، تم ناانصافی کرنا چھوڑ دو، تم برائیاں کرنا چھوڑ دو، ہمیں اللہ نے اس لیے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے تاکہ مرنے کے بعد جو تمہاری زندگی ہو اچھی بن جائے، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جنت تمہیں ملے، اس لیے ہمارا رب خوب جانتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس کی قوم کے لوگوں نے قالوا انا تطیرنا لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے نا ہم تمہیں پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، یعنی تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تم ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ الٹا یہ کہا، اب یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایمان بھی لائے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی ہو، جس کو انہوں نے رسولوں کے نعوذ باللہ نحوست قرار دیا،
کہ انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. قالوا ان تطیرنا بکم قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا کہ ہم جو ہے نا تم کو نحوست سمجھتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جب ایک آدمی کسی سے حسد کرتا ہے بغض کرتا ہے جس طرح کفار مکہ تھے تو ان کو جب ان کی کوئی بات مان لیتا ہے تو وہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان میں غصہ زیادہ آ جاتا ہے ان میں حسد ترقی کرتا ہے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو گروہ میں تبدیل ہو گئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ تم نحوست ہو یا بارش کا آنا بند ہو گیا ہو ان پر کچھ تنگی آ گئی ہو تو انہوں نے کہا کہ تم تو نحوست ہو. تم جہاں یہ جو دین سے شریعت سے بے بارہ لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کے تقوی کو ہی نہ منحوس سمجھتے ہیں. ایسے لوگ آج کل بھی ہیں. آپ ان کو دین کی دعوت دیں تبلیغ کریں تو وہ کہیں گے ہاں یہ اور نحوست آ گئی. اکثر تکیہ کلام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کے دین کی پیغام دینا اللہ کے دین کا میسج پہنچانا کیا یہ نحوست ہے؟ وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کا دین گھر گھر جا کر پہنچاتے ہیں اور ان کو نحوست کہنا. تو اس میں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ اگر تمہیں نحوست کہا گیا ہے کہا جاتا ہے تو آپ سے پہلے جو گئے ان کو بھی اس کی قوم کے لوگوں نے نحوست کہا. تو یہ چال آ رہی ہے کہ حق بات والوں کو قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. تو یہاں یہی ہے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نحوست سمجھتے ہیں تم جو اپنے آپ کو تمہاری وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے اوپر تنگیاں آ رہی ہیں. تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا ان انبیاء نے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. تو ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہاری ساتھ ہے خود تمہاری نحوست ہے کہ تم حق بات کو نہیں مان رہے اور تم ہمیں کہتے ہو تانا ہمیں دیتے ہو اور ہم تو تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم ہاتھ سے نکل جانے والے لوگ ہو رہ راست پر آ جاؤ اس میں تمہاری کامیابی. اور الٹا تم ہم کو یہ تانا دیتے ہو کہ نحوست تم خود دو کہ تم حق بات کو مان نہیں رہے. وجاء من اقصى تو اسی دوران وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم المرسلین. تو ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی راہ پر چلو. کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا شہر تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ جو شخص تھا حبیب نجار تھا اس نے ان کو آ کر کہا یعنی یہ شخص مسلمان تھا. جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں مان رہی ان کی مخالفت کر رہی ہے انہیں تکالیفیں دے رہی ہیں اس نے آ کر ان رسولوں کی حمایت کی اور ان کو ترغیب دی لوگوں یہ تمہارے خیر خواہ ہیں یہ تمہیں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں یہ تمہاری آخرت بنانے والے ہیں تم ان کی مخالفت مت کرو ان کی بات مان لو. کیوں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسے لوگوں کی راہ پر چلو یہ تو تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے یہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے یہ کوئی تم سے کریڈٹ نہیں مانگتے یہ تو تمہاری اصلاح کے لیے ہیں یہ راست پر ہیں ان کو غلط مت کہو ان کو جھوٹا مت کہو. آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا اس بندہ خدا کے ساتھ جس نے ان کی تائید کی تھی ان لوگوں نے کیا اشر کیا. انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے 22 سپارے مکمل ہو گئے ہیں اور آئندہ درس ہمارا 23 سپارے سے ہوگا اور اسی میں سورہ یاسین ہی ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.